Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will start our lecture number 46 from the physics of second year, chapter 14, electromagnetic induction. Today's learning objectives are: what are eddy currents? Explain. And number 2, what is an AC generator? What is its working principle, its construction, and its voltage versus time graph? These two SLOs are going to be discussed today. What are eddy currents? Explain. Eddy current: the current induced in the iron core due to changing magnetic flux of iron core is called eddy current. یہ مزید اس کو آپ جنرلائز کریں. The current induced in the conductor in the metal due to changing magnetic flux of the metal is called eddy current. اس میں ہوتا یہ ہے کہ فرض کر لیں کہ یہ آپ کے پاس ایک شیٹ ہے میٹل کی، میٹیلک پلیٹ ہے. آپ ایک بار میگنیٹ ہے اس کو اس کی طرف لے کر آ رہے ہیں. جیسے آپ اس کے قریب لاتے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس شیٹ میں سے جو فلکس ہے وہ چینج ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے، اور جب آپ چینج ہوگا تو آپ کو یہ سرکل میں یہ موشن نظر آ رہی ہے. یہ موشن بیسیکلی الیکٹرانز کی موشن ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ پازیٹیو چارجز کی چونکہ ہمیشہ بات کرتے ہیں تو پازیٹیو چارجز ہمیشہ الیکٹرانز کے اپوزٹ موو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہوگا یہ کہ جب بھی میگنیٹک فلکس اس پلیٹ میں سے چینج ہوگا تو اس میں جو چارج کیریئرز ہیں وہ موو کریں گے، اور اس طرح سے موو کریں گے کہ وہ میگنیٹک فلکس کے پرپینڈیکولر پاتھس میں موو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پرپینڈیکولرلی اور سرکولر پاتھس میں. ٹھیک ہے، میگنیٹک فلکس یہاں انٹو دا پیپر جا رہا ہے یا انٹو دا پلیٹ جا رہا ہے، اور یہ جو سرکلز ہیں وہ اس کے پرپینڈیکولر ہیں. اور یہ سرکلز کی جو ڈائریکشن ہے وہ کس طرح کی ہوگی کہ آپ اگر رائٹ ہینڈ رول کو ذہن میں رکھیں تو جب آپ اس بار میگنیٹ کو اس کے قریب لے کر جا رہے ہیں تو یہ پازیٹیو چارجز کو آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے، یہ الیکٹرانز ہیں. تو جو پازیٹیو چارجز ہیں وہ کس ڈائریکشن میں موو کریں گے؟ تو آنسر ہے ایسی ان کی ڈائریکشن ہوگی کہ وہ اس کاز کو اپوز کریں گے. ٹھیک ہے، اچھا اب وہ ڈائریکشن کیا ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پہ جب ساؤتھ آپ اس کے قریب لا رہے ہیں تو آپ اپنے رائٹ ہینڈ کو اگر آپ کرل کرتے ہیں اور اس طرح سے کرل کرنا چاہیے کہ اس طرف سے بھی آپ کا ساؤتھ پول بن جائے. ٹھیک ہے، تو اس طرف سے ساؤتھ پول بننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو پازیٹیو چارجز ہیں وہ اس طرح سے، میرے اس جو ریڈ پوائنٹر ہے اس کو نوٹ کیجئے گا یوں، یا اگر اس میں بات کرتے ہیں تو یہ اس ڈائریکشن میں. اگر آپ اس طرح سے ایک چارج موو کر رہے ہیں، آپ اس پہ رائٹ ہینڈ رول لگاتے ہیں، دیٹ از کرل دا فنگرز آف دا رائٹ ہینڈ ان دا ڈائریکشن آف دیٹ موونگ ڈاٹ. تو جو اس سائڈ پہ ساؤتھ پول اپیئر ہو جائے گا اور اس سائڈ پہ نارتھ پول. تو جب یہ اس کی طرف آ رہا ہوگا تب یہ ساؤتھ پول بنائے گا. ٹھیک ہے، تاکہ وہ اس ساؤتھ کو ریپیل کرے. اور جب یہ جا رہا ہوگا تو اس کے اپوزٹلی کرنٹ انڈیوس ہوگا تاکہ اس ڈائریکشن میں یہ نارتھ بنائے اور جاتے ہوئے اس ساؤتھ کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لیں. تو اس طرح سے تو خیر یہ لینزز لا تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ فلکس چینج ہونے کی وجہ سے اس میٹل میں جو یہ کرنٹس اسٹیبلش ہوئے ہیں ڈیو ٹو چینج آف میگنیٹک فلکس، تو اس کو ہم کہتے ہیں ایڈی کرنٹس. ٹھیک ہے، اینڈ دا ڈائریکشن آف دیز ایڈی کرنٹس از سچ دیٹ اٹ اپوز دا کاز دیٹ از پروڈیوسنگ اٹ اکارڈنگ ٹو لینزز لا. ٹھیک ہے، اچھا اب نیکسٹ آپ کی بک میں ایک ڈائیگرام دی گئی ہے. اس کی ایکسپلینیشن جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اس کو سمجھیے گا. میں رائٹ ہینڈ رول لگانے کی کوشش کروں گا. یہاں پہ آپ کے پاس انہوں نے ایک سلنڈر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ سلنڈر فری ٹو روٹیٹ ہے. ٹھیک ہے،
یعنی کہ یہ بلکہ یہ روٹیٹ کر رہا ہے اس میگنیٹک فیلڈ کے اندر. آپ نے اس کو پلیس کیا ہوا ہے. میگنیٹک فیلڈ ادھر نارتھ پول ہے, ادھر ساؤتھ پول ہے. میگنیٹک فیلڈ کی ڈائریکشن نارتھ سے ساؤتھ کی طرف, جیسے یہ آپ کو یہ نظر بھی آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ اس میں فریلی روٹیٹ کر رہا ہے. جب فریلی روٹیٹ کر رہا ہے اور یہ آپ کو ایروز کے ڈائریکشن بھی یہاں سے نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں ہوگا یہ کہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ اس ڈائریکشن میں روٹیٹ کر رہا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ان فورسز کو بھول جائیں. آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اگر یہ اس ڈائریکشن میں روٹیٹ کر رہا ہے تو میں اس پوائنٹ پہ جب فورس دیکھوں گا تو وہ ادھر ہوگی, انٹو, یعنی اس کی اپوزٹ ہوگی. اگر یہ جیسے وہ گاڑی کا سٹیئرنگ ہوتا ہے, اگر ایک طرف آپ فورس ادھر لگا رہے ہیں تو آبویسلی دوسری طرف آپ کو فورس اپنی طرف لگانی پڑے گی. تو اس کا مطلب ہے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب آپ اس کو روٹیٹ کروا رہے ہیں, یہ اس ڈائریکشن, یہ جو ایروز ہیں یہ روٹیٹنگ ڈائریکشن کو شو کریں, اور یہ روٹیٹنگ ڈائریکشن شو کر رہی ہیں کہ اپلائیڈ فورس یہاں پہ ادھر ہوگی اور اس پوائنٹ پہ آپ کی طرف ہوگی اس طرح سے. ٹھیک ہے, تو یہ اپلائیڈ فورس ہوگی. خیر, یہ چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے, پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سارا کچھ. تو یہ آپ کے پاس ایک روٹیٹنگ میٹل کا بنا ہوا سلنڈر ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ اس سلنڈر کو اس میگنیٹک فیلڈ میں روٹیٹ کریں گے تو آبویسلی اس میں ایک انڈیوسڈ کرنٹ پروڈیوس ہوگا, اور وہ انڈیوسڈ کرنٹ کی ڈائریکشن کیا ہوگی, تو آنسر ہے اس کی ڈائریکشن کے لیے ہم نے فلیمنگ رائٹ ہینڈ رول پڑھا تھا. جیسے میں اب یہ اس سائڈ پہ لگا رہا ہوں تو یہ میرے ہاتھ کا یہ اشارہ آپ دیکھیے گا کہ آپ نے جو تھمب ہے اس کو رکھنا ہے ان دی ڈائریکشن آف فورس. دیکھیے کہ میں نے آپ سے کہا تھا اس پوائنٹ پہ اگر آپ فورس, اپلائیڈ فورس کی بات کریں گے تو اپلائیڈ فورس ادھر ہے. ہم اپلائیڈ فورس کی ڈائریکشن میں یہ تھمب رکھیں گے, اور اس کی ڈائریکشن میں یہ میگنیٹک فیلڈ کی ڈائریکشن میں اس کو رکھیں گے. تو یہ جو ہماری مڈل فنگر ہے یہ انڈیوسڈ کرنٹ کی ڈائریکشن کو شو کرے گی, اور یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ انڈیوسڈ کرنٹ جو ہے وہ اپورڈ ہے. ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیجئے گا, اس تھمب کو آپ نے رکھنا ہے ان دی ڈائریکشن آف اپلائیڈ فورس, اور اس کو آپ نے رکھنا ہے ان دی ڈائریکشن آف میگنیٹک فیلڈ. تو یہ جو سیکنڈ فنگر ہے یہ مڈل فنگر جو ہے یہ آپ کو شو کرے گی ان ڈائریکشن آف انڈیوسڈ کرنٹ, اور یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ انڈیوسڈ کرنٹ اپورڈ ڈائریکشن میں ہے. تو اسی وجہ سے یہاں پہ ایرو جو اپورڈ ہے, اور ساتھ میں مینشن کیا گیا ہے کہ یہ اپورڈ ایرو کیا ہے, یہ انڈیوسڈ کرنٹ ہے. اور یہ انڈیوس کرنٹ کیوں انڈیوس ہوئے, ڈیو ٹو چینجنگ میگنیٹک فلکس تھرو دا کنڈکٹر. جب آپ اس کو روٹیٹ کروائیں گے تو آبویسلی اس میں سے میگنیٹک فلکس چینج ہوگا, اور اس کی وجہ سے اس میں انڈیوس کرنٹ یہ پروڈیوس ہو گیا یا انڈیوس ہو گیا. اس ڈائریکشن میں اگر آپ آتے ہیں, اب اس ڈائریکشن پہ اگر آپ اپلائیڈ فورس دیکھیں, اگر ادھر لگ رہی تھی تو اس ڈائریکشن میں میری طرف لگ رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کی طرف لگ رہی ہے. اب اگین آپ رائٹ ہینڈ رول لگائیں انڈیوس کرنٹ کے لیے, تھمب کو رکھیں دی ڈائریکشن آف فورس, اپلائیڈ فورس ادھر ہے. مڈل فنگر فرسٹ فنگر کو آپ رکھیں ان دی ڈائریکشن آف میگنیٹک فیلڈ. تو یہ جو آپ کا مڈل فنگر ہے یہ ڈائریکشن آف انڈیوس کرنٹ کو شو کرے گا. تو یہاں پہ انڈیوس کرنٹ کی ڈائریکشن جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ بن گئی. تو اس طرح سے کم از کم اتنا پتہ چلا اس ڈائیگرام میں آپ کو یہ اپورڈ ایرو کیوں تھا اور یہ ڈاؤن ورڈ ایرو کیوں تھا. یہ کس کو شو کر رہا ہے, یہ کس کو شو کر رہا ہے, انڈیوس کرنٹ اپورڈ ہے, انڈیوس کرنٹ ڈاؤن ورڈ ہے. فلیمنگ رائٹ ہینڈ رول نے ہمیں یہ چیز بتائی ہے. اچھا, اب آخر یہ فورسز کہاں سے پروڈیوس ہو گئیں. اب ان کے لیے میں یہی ڈائیگرام دوبارہ آگے بنا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اچھا یہ وہی ڈائیگرام ہے, آپ کو بار بار بنانے کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ جسٹ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے, آپ کو رولز بھی جسٹ آپ نے بتانے ہیں, بنانے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ آپ کو. اچھا, اب آپ نے یہ دیکھنا ہے, آپ نے ایک رول پڑھا تھا کہ جب بھی کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر میگنیٹک فیلڈ میں موو کرتا ہے تو اس کے اوپر ایک فورس لگتی ہے. تو اب آپ خود سوچیں, اگر اس حصے کو کنسیڈر کرتے ہیں تو یہ کرنٹ کیرنگ پارٹ ہے. اب جب یہ سلنڈر روٹیٹ کر رہا ہے تو آبویسلی یہ میگنیٹک فیلڈ میں یہ کرنٹ کیرنگ پارٹ روٹیٹ کر رہا ہے, تو اس کی وجہ سے ایک میگنیٹک فورس لگے گی. اب اس فورس کی ڈائریکشن کیا ہوتی ہے, اس فورس کی ڈائریکشن یہ میں نے یہاں پہ یہ شو کی ہوئی ہے, ادھر ہے اور یہاں پہ اس طرف ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ ڈائریکشن کیسے آئی ہے اس کو ذرا دیکھتے ہیں. یہ فلیمنگ لیفٹ ہینڈ رول کے ساتھ ہے. فلیمنگ لیفٹ ہینڈ رول یہ کہتا ہے کہ آپ نے جو اپنی یہ جو مڈل فنگر ہے, ٹھیک ہے, جو رائٹ ہینڈ رول ہے وہاں ہم تھم سے سٹارٹ کرتے ہیں, جو لیفٹ ہینڈ رول ہے وہاں ہم یہ فرسٹ فنگر سے سٹارٹ کرتے ہیں. فرسٹ فنگر آپ نے اس کو رکھنا ہے ان دی ڈائریکشن آف میگنیٹک فیلڈ. میں اس سائڈ پہ اپلائی کر رہا ہوں ابھی.
تو یہ فرسٹ فنگر آپ نے رکھا ہے ان دی ڈائریکشن آف میگنیٹک فیلڈ، اور یہ جو مڈل فنگر ہے یہ آپ نے رکھی ہے ان دی ڈائریکشن آف انڈیوسڈ کرنٹ. یہ آپ کا لیفٹ ہینڈ ہے، یاد رکھیے گا. اور تو جو یہ تھمب ہے اٹ ول انڈیکیٹ دا ڈائریکشن آف میگنیٹک فورس، اور تھمب یہ دیکھیں آپ کی طرف آ رہا ہے، تو یہاں پہ میگنیٹک فورس آپ کی طرف ہوگی. اپلائیڈ فورس ادھر تھی، میگنیٹک فورس اس کے اپوزٹ ہے. اسی طرح سے یہاں بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. آپ نے فرسٹ فنگر کو رکھنا ہے ان دی ڈائریکشن آف میگنیٹک فیلڈ، مڈل فنگر کو رکھنا ہے ان دی ڈائریکشن آف یہ کرنٹ، جیسے یہ یہاں پہ ہے. تو یہ جو تھمب ہے آپ سے اوے ہوگا، یعنی اس طرف فورس لگے گی. تو اب اس کا مطلب ہے کہ اپلائیڈ فورس یہاں پہ ادھر تھی تو یہاں پہ اس ڈائریکشن میں بن گئی میگنیٹک فورس. یہاں پہ اپلائیڈ فورس اس ڈائریکشن میں تھی تو میگنیٹک فورس اس کے اپوزٹ بن گئی. تو یہ جو میگنیٹک فورسز ہیں یہ بیسیکلی اس روٹیشن کو اپوز کرتی ہیں. تو ٹھیک ہے، یہ دوبارہ اس کو یعنی کہ جو یہ ان ایڈی کرنٹس کی وجہ سے جو فورسز ڈیولپ ہوں گی وہ ایک اینٹی کلاک وائز ٹارک بنائیں گی. ان کی مطلب ہے کہ وہ ایک اینٹی ڈائریکشن میں ٹارک بنائیں گی. اس ڈائریکشن میں جو ٹارک تھا اس ٹارک کو اپوز کرنے والی ڈائریکشن میں یہ فورسز بناتی ہیں، جس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو سلنڈر ہے اس کی روٹیشن میگنیٹک فیلڈ میں ڈیکریز کر جاتی ہے. ٹھیک ہے، دوبارہ یعنی کہ اگر فرض کریں آپ کے پاس یہ ایک سلنڈر ہے، آپ نے اس کو میگنیٹک فیلڈ میں پلیس کیا ہے، آپ اس کو روٹیٹ کروائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جیسے آپ اس کی روٹیشن انکریز کرتی ہے تو اس کے بعد اس میں کرنٹ ڈیولپ ہوگا، اور کرنٹ ڈیولپ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو آپ دیکھیں گے اس کی اب یہ روٹیشن جو ہے وہ ڈیکریز کر جائے گی. کیوں ڈیکریز کرے گی؟ کیونکہ اپلائیڈ فورس کی وجہ سے جو ٹارک جس ڈائریکشن میں بن رہا تھا اس کے اگینسٹ میگنیٹک فورس پروڈیوسز ہوتی ہیں، اور اس ٹارک کے اگینسٹ ایک ٹارک بناتی ہیں جو اس کی روٹیشن کو جو ہے وہ ریزسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب پریویس سلائیڈ پہ دیکھیے گا، بک میں ڈائیگرام بتائی گئی تھی، ایکسپلینیشن نہیں تھی. تو آپ کو جب تک یہ رولز اپلائی کر کے آپ اس کو سمجھیں گے نہیں، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. اب میں اس کو ایک دفعہ ریڈ کر رہا ہوں. کنسیڈر اے سالڈ میٹیلک سلنڈر روٹیٹنگ ان اے میگنیٹک فیلڈ ایز شون ان دا فگر. A force resisting the rotation would be generated as shown. یہ جو فورسز ہیں یہ وہ فورسز ہیں جو اس کو ریزسٹ کر رہی ہیں. اپلائیڈ فورسز مینشن ہی نہیں کی گئی، شو ہی نہیں کی گئی، لیکن وہ میں نے آپ کو بتا دی تھی. اپلائیڈ فورس ادھر اس ڈائریکشن میں، اور اس پوائنٹ پہ اگر آپ دیکھیں گے تو وہ اس ڈائریکشن میں. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی یہاں پہ ہوگی. ایک تو یہ فورس پروڈیوس ہوگی جو اس کی روٹیشن کو ریزسٹ کرے گی. ٹھیک ہے، اور سیکنڈلی اگر آپ جو ہے اس کو روٹیٹ کرواتے ہیں اور میگنیٹک فیلڈ کو ختم کر دیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ روٹیشن جو ہے نا فاسٹ ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ جب میگنیٹک فیلڈ ختم ہوگی تو اس میں میگنیٹک فلکس چینج نہیں ہوگا، پھر یہ جب روٹیٹ کرے گی تو اس میں ایڈی کرنٹس ڈیولپ نہیں ہوں گے. اچھا، ایک چیز تو یہ آگے کہ ایڈی کرنٹس کا ہمیں یہ لاس ملتا ہے کہ وہ اس روٹیشن کو جو ہے وہ ریزسٹ کرتا ہے، وہ سلو ہو جاتی ہے. اور سیکنڈ چیز کیا ہے کہ جس طرح سے آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ کرنٹ جب کسی کنڈکٹر سے گزرتے ہیں تو اس کو ہیٹ اپ کر دیتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جو بھی میٹیلک سلنڈر ہے جب میگنیٹک فیلڈ میں آپ اسے کنٹینیوسلی موو کرواتے رہیں گے تو کچھ دیر کے بعد وہ ہیٹ اپ ہو جائے گا، اور اس کا ہیٹ اپ بھی شو کرتا ہے آپ کو کہ اس کے اندر کوئی انڈیوسڈ کرنٹ جو ہے وہ آ چکا ہے اس وقت تک. تو ہم ان دونوں چیزوں سے، کیونکہ ہماری روٹیشنل انرجی کو کم ہونا یا جو ہے ہمارے جو ہیٹ جو ہے ان نیسیسری ہیٹ جنریٹ ہونا، یہ دونوں ہمارے لیے لاسز ہیں. تو ان لاسز کو جو ہے وہ ڈیکریز کیا جا سکتا ہے. کیسے ڈیکریز کیا جاتا ہے کہ ہم اس کی جو کنسٹرکشن ہے اس کو اس شیپ میں لے آتے ہیں. اس شیپ کا مطلب کیا ہے کہ ہم اس کے سرکولر پیچز بناتے ہیں، جیسے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں رنگز کی شکل میں، اور ان پیچز کے درمیان ہم انسولیٹر، یہ جیسے یہ وائٹ انسولیشن نظر آ رہی ہے وہ بھی رنگ کی شکل میں، پھر ہم ایک انسولیٹر کا پیس لیں گے، پھر ہم اس کے درمیان یہ وائٹ انسولیشن. تو اس طرح سے ہم نے اس کو ایسے رکھ لیا جیسے آپ دیکھیں کہ کائنز ایک دوسرے کے اوپر آپ نے پلیس کیے ہوئے ہیں، اور ان کے درمیان آپ کوئی انسولیٹر، جیسے ایک کائن آپ نے رکھا، ایک سکہ رکھا، اس کے درمیان آپ نے ایک پیپر پیس رکھ دیا ایز انسولیٹر، پھر آپ نے ایک کائن رکھا، پھر انسولیٹر رکھ دیا. تو اس طرح سے ہم اس کو انسولیشن پرووائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ انسولیشن کرتی کیا ہے کہ جب ایڈی کرنٹس اپورڈ بننا چاہیں گے تو انسولیشن کی وجہ سے یا تو وہ مکمل طور پہ ختم ہو جائیں گے، اگر پور انسولیشن ہے تو بہت ہی ویک قسم کا اس میں سے جو ہے وہ کرنٹ جو ہے وہ ایڈی کرنٹ جنریٹ ہوگا. تو ایک پراپر اچھی انسولیشن کر کے ہم اس ایڈی کرنٹ کو مکمل طور پہ بھی ختم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے،
اس کی ایک اور طرح سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, پڑھ لیجئے گا اس کو ایک دفعہ. ٹو ریڈیوس دا ایڈی کرنٹس دا سالڈ سلنڈر کوڈ بی ریپلیسڈ ود اے اسٹیک آف کائنز ود انسولیشن بٹوین ون اینڈ ادر. جیسے یہ پہلے اس طرح سے تھا, تو اب آپ اس کو کائنز کی شکل میں کاٹ لیں اور اس کے درمیان میں یہ انسولیشن رکھتے جائیں, ہر کائن کے بعد ایک انسولیشن. ٹھیک ہے. دا انسولیشن بٹوین دا کائنز انکریزز دا ریزسٹنس اینڈ ریڈیوسز دا ایڈی کرنٹ, thus ریڈیوسنگ دا فرکشن اور ہیٹ. اور ایک تو وہ جو روٹیشن میں ہمارے پاس روٹیشنل انرجی ڈکریز ہو رہی تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی, اور سیکنڈلی آپ جو کہہ رہے تھے کہ اس میں ہیٹ جنریٹ ہوتا ہے اور یہ ان نیسیسریلی ہیٹ اپ ہو جاتا ہے, تو وہ ہیٹ لاس بھی ہمارا جو ہے وہ ریڈیوس ہو جائے گا. جی نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے, آج اسے مکمل طور پہ کور نہیں کیا جا سکتا تو اس کا دیکھتے ہیں جتنا پورشن آج ہو سکتا ہے, باقی اس کو کل کے ٹاپک میں دیکھ لیں گے. ڈسکس دا پرنسپل, کنسٹرکشن اینڈ ورکنگ آف این الٹرنیٹنگ کرنٹ جنریٹر. آلسو فائنڈ ایکسپریشن فار انڈیوسڈ ای ایم ایف اینڈ کرنٹ, اینڈ ایٹ دا اینڈ وی ول آلسو پلاٹ اے گراف بٹوین ای ایم ایف اینڈ ٹائم. Alternating current generator, the device which converts mechanical energy into alternating current signal is called alternating current generator. دیکھیں جنریٹر کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے کہ کوئی بھی ایسی ڈیوائس جو میکینیکل انرجی کو الیکٹریکل انرجی میں کنورٹ کرے. اب الیکٹریکل انرجی میں کنورٹ کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ میکینیکل انرجی سے کرنٹ جنریٹ کروا رہے ہوتے ہیں. اچھا, اب کرنٹ تو دو طرح کے ہوتے ہیں, ڈی سی کرنٹ بھی ہوتا ہے اور اے سی کرنٹ بھی ہوتا ہے. تو اگر آپ میکینیکل انرجی سے اے سی کرنٹ پروڈیوس کروا رہے ہیں تو جو ڈیوائس ہوگی وہ اے سی جنریٹر کہلائے گی. اگر آپ میکینیکل انرجی کو کنورٹ کر رہے ہیں ڈی سی کرنٹ سگنل میں تو جو ڈیوائس ہوگی وہ ڈی سی جنریٹر کہلائے گا. تو فی الحال اے سی جنریٹر ہم پڑھ رہے ہیں. اچھا, اب اس کا پرنسپل کیا ہے؟ اس کا پرنسپل ہے فیراڈے لا آف الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن. When a coil is rotated in a magnetic field through by some mechanical means, magnetic flux through the coil changes and an EMF is induced in the coil. ٹھیک ہے, یہ فیراڈے لا تھا کہ جب بھی آپ کسی کوائل میں سے میگنیٹک فلکس کو چینج کرتے ہیں تو اس میں ای ایم ایف انڈیوس ہوتی ہے, اور جتنا ریٹ آف چینج آف فلکس زیادہ ہوگا اتنی اس میں ای ایم ایف زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا, کنسٹرکشن کو دیکھیے گا. کنسٹرکشن یہ ہے کہ این اے سی جنریٹر کنسسٹ آف فالوئنگ پارٹس: آرمیچر, permanent magnets, slip rings and carbon brushes, and next one is mechanical source which is described on the next page. تو یہ آپ کے پاس ہیں. ٹھیک ہے. تو آرمیچر کیا ہے؟ آرمیچر ہے اٹ کنسسٹ آف نمبر آف کوائلز. ٹھیک ہے, سی ڈی ای ایف. جیسے یہ کوائل آپ کے سامنے یہ ایک کوائل شو کی گئی ہے, تو یہ نیکسٹ ہم اس میں دیکھیں گے آپ کی بک میں جو ڈائیگرام ہے. یہ ڈائیگرام بنانے کی ضرورت نہیں ہے, جو نیچے میں نے آپ کو شو کی ہیں یہ دونوں جسٹ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے. جو آپ کی بک کی ڈائیگرام ہے وہ آگے آئے گی, آپ نے اس کو پلاٹ کرنا ہے, اس کو ڈرا کرنا ہے. تو آرمیچر کیا ہوتا ہے؟ آرمیچر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ایک یہاں پہ آپ کو کوائل کا ایک ٹرن نظر آ رہا ہے. اگر آپ ایک کوئی بھی ایک آئرن کور لے لیں اور اس آئرن کور کے اوپر آپ بہت سے نمبر آف ٹرنز کو واؤنڈ کرنا شروع کر دیں, تو وہ جو آپ کے پاس اسمبلی بن جائے گی وہ آرمیچر بن جائے گی. جس طرح سے آپ نے یہ نلکی میں دیکھا ہوگا کہ دھاگے کو آپ لپیٹتے ہیں, اس طرح سے اگر آپ وہ آئرن کا کوئی پیس رکھ کے کوئی آئرن کور رکھ لیں اور اس کے اوپر آپ جو میٹیلک وائر جو بھی ہے اس کو واؤنڈ کرتے جائیں, لپیٹتے جائیں, تو وہ جو نمبر آف کوائلز بہت زیادہ بن جائیں گی اور یہ جو پوری اسمبلی بنے گی اسے ہم آرمیچر کہتے ہیں. تو آپ کو سمجھانے کے لیے صرف کوائل کا ایک ٹرن شو کیا گیا ہے. پریکٹیکلی جو ہے یہ ایک ٹرن نہیں ہوتا بلکہ نمبر آف ٹرنز ہوتے ہیں دیٹ آر واؤنڈیڈ اوور این آئرن کور, اینڈ دیٹ اسمبلی از نون ایز آرمیچر. تو آپ یاد رکھیے گا کہ بیسیکلی ایک کوائل پریکٹیکلی روٹیٹ نہیں کر رہا ہوتا بلکہ وہ آرمیچر روٹیٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اسی کو ہم یہاں پہ آرمیچر کنسیڈر کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے پرماننٹ میگنیٹ. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ ایک پرماننٹ میگنیٹ ہے آپ کے پاس. ایک اس کا نارتھ پول ہے یہ ریڈ والا, اور یہ جو گرین والا ہے یہ اس کا ساؤتھ پول ہے. تو نارتھ سے ساؤتھ پول کی طرف یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کے بعد سلپ رنگز ہیں. سلپ رنگ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ جو رنگز روٹیٹ کر رہے ہیں یہ سلپ رنگز ہیں.
ٹھیک ہے. سلپ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کے اوپر اگر آپ دیکھیں نا، یہ آپ کو ایک ریڈ کلر کا اسٹیشنری پارٹ نظر آ رہا ہے. اس رنگ کے اوپر یہ والا اسٹیشنری پارٹ ہے، اس رنگ کے اوپر یہ اسٹیشنری پارٹ ہے. ان سلپ رنگز کو جیسے میں نے اس ڈائیگرام میں بھی یہ شو کیا ہوا ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ سلپ رنگز ہیں. انہیں ہم A1 A2 سے ظاہر کریں گے. آپ S1 S2 سے ظاہر کر لیں، آپ کی مرضی ہے. بک والوں نے A1 A2 سے ظاہر کیا. اور اس کے اوپر یہ جو آپ کو چھوٹے چھوٹے یہ نظر آ رہے ہیں، یہ ریڈ باکسز ٹائپ کے، تو یہ کاربن برشز ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو کاربن برشز ہوتے ہیں یہ اپنی جگہ پہ اسٹیشنری ہوتے ہیں اور یہ روٹیٹ کر رہا ہوتا ہے. جب یہ روٹیٹ کرتا ہے تو یہ آپس میں کنٹیکٹ میں بھی ہوتے ہیں. تو یہ بیسیکلی یہ اس کے ساتھ سلپ ہو رہا ہوتا ہے، اس کی فرکشن اسے مل رہی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ سلپ رنگس. ٹھیک ہے، بیکاز دے آر سلائڈنگ اگینسٹ دا اسٹیشنری دیز اسٹیشنری کاربن برشز. یہ جو چھوٹے چھوٹے ریڈ باکسز آپ کو نظر آ رہے ہیں کیوبس ٹائپ کے. تو اچھا جی، اب میرے خیال میں آپ کو آئیڈیا ہوگا، یہ ایک آرمیچر کے طور پہ آپ کنسیڈر کر لیں. یہ جو رنگز ہیں یہ سلپ رنگز ہیں، یہ آپ کو روٹیٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور اوپر یہ آپ کے پاس ایک کاربن برشز ہیں، یہ 2 کاربن برشز ہیں، 2 سلپ رنگز ہیں. اور یہ ایک میکینیکل سورس ہے. میکینیکل سورس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے ذریعے جب اس کو گھمائیں گے، ٹھیک ہے، تو جب یہ گھمائیں گے تو یہ پوری اسمبلی گھومے گی. جب یہ پوری اسمبلی یعنی آرمیچر گھومے گی تو اس میں سے جو فلکس ہے یہ اب منیمم میکسیمم منیمم میکسیمم اس طرح سے وہ منیمم سے میکسیمم کے درمیان کنٹینیوسلی وہ چینج ہوتا رہے گا. اور ایز اے ریزلٹ کیا ہوگا؟ اس میں کوائل میں انڈیوسڈ ای ایم ایف ملے گی. وہ انڈیوسڈ ای ایم ایف جو ہے وہ آپ اس طرح سے اگر ایک کلوز سرکٹ بنا لیتے ہیں تو اس ریزسٹنس سے گزرے گی. یہ ریزسٹنس اس وائر کی ریزسٹنس ہے بیسیکلی. اور آپ اس کو وولٹ میٹر سے لگا دیں، گیلوانو میٹر سے لگا دیں تو وہ آپ کو شو بھی ہو جائے گا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مڈل میں 0 ہے، 0 سے ایک ڈائریکشن پہ جاتا ہے، پھر 0 سے دوسری ڈائریکشن پہ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے کرنٹ کو ہم الٹرنیٹنگ کرنٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں یہ والی لائن 0 کو شو کرتی ہے گرافیکلی، اور یہ اپورڈ بھی ہے، ڈاؤن ورڈ ڈائریکشن بھی ہے. تو یہ کنٹینیوسلی اپنی میگنیچیوڈ بھی چینج کر رہا ہے اور ڈائریکشن بھی چینج کر رہا ہے. تو یہ ہمارے پاس الٹرنیٹنگ کرنٹ ہے. ٹھیک ہے، الٹرنیٹنگ کرنٹ ایسا کرنٹ ہوتا ہے جو ایک سائیکل میں 2 دفعہ اپنی ڈائریکشن کو چینج کرتا ہے اور کنٹینیوسلی پیریوڈیکلی اپنی جو ہے وہ میگنیچیوڈ کو وہ چینج کر رہا ہوتا ہے. اچھا جی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سلپ رنگس، 2 کاپر سلپ رنگس. یہ سلپ رنگ کاپر کے بنے ہوتے ہیں A1 اینڈ A2 کنیکٹڈ ٹو دا 2 اینڈز آف دا کوائل. اچھا، ان کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ ایک کوائل ہے. اس کوائل کو ہم نے یہ نیچے والے سے دیکھ لیں، نیچے والی کوائل ہے اس کو ہم نے اس سے کنیکٹ کر دیا، یہ پہلی والی سے. اور یہ والا یہ جو ٹرن آ رہا ہے یہ اس کے اندر سے گزارنا ہے، اس کے اندر سے اس طرح سے گزارنا ہے کہ یہ رنگز کے ساتھ ٹچ نہ ہو، بلکہ وہ ان کے درمیان سینٹر یا اس کے پاس کہیں سے گزرے اور وہاں سے گزرتا ہوا یہ ایسے کنیکٹ ہو اسے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک کوائل کا ایک ٹرن ایک رنگ سے اور کوائل کا دوسرا جو وہ اینڈ ہے وہ دوسرے رنگ سے. کوائل کا ایک اینڈ جو ہے وہ ایک رنگ سے اور کوائل کا دوسرا اینڈ جو ہے وہ اس رنگ سے گزارنے کے بعد دوسرے رنگ سے آپ نے کنیکٹ کر دینا ہے. جیسے آپ کو یہ یہاں پہ کلیئرلی نظر آ رہا ہے، یہ ایک اینڈ تو کنیکٹڈ ہے یہ اس سلپ رنگ سے اور یہ سلپ رنگ کے ساتھ کنٹینیوسلی روٹیٹ کر رہا ہے. دوسرا اینڈ کنیکٹڈ ہے یہ یہاں سے گزارنے کے بعد اس رنگ کے ساتھ اور یہ بھی اس کے ساتھ کنٹینیوسلی روٹیٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد میں نے میکینیکل سورس آپ کے سامنے کہا تھا. اچھا، میکینیکل سورس کا پرپس کیا ہے؟ یہ وہ ڈائیگرام ہے جو آپ کی بک میں بنی ہوئی ہے. تو آج آپ نے یہاں کنسٹرکشن تک کی ہم پڑھیں گے، اس ڈائیگرام کو بھی آپ نے کمپلیٹلی بنا لینا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو فردر ہم پھر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اس میں پھر اگین میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ جو رنگز بنے ہوئے ہیں یہ سرکلز ٹائپ کے، یہ سلپ رنگز انہیں آپ کہیں گے. اور یہ جو آپ کے پاس اسٹیشنری پارٹس ہیں یہ کاربن برشز ہیں. تو ان کو ہم نے آگے کنیکٹ کر دینا ہے کسی بھی اے سی سورس کے ساتھ. ٹھیک ہے، کسی اے سی سورس کی بجائے کسی بھی ایسے سرکٹ کو جس کو آپ نے اے سی سپلائی کرنا ہے. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ان پٹ میں یہ ایکسس ہے، اس کے یہاں سے آپ میکینیکل سورس لگا دیں گے، گھمائیں گے کس کو؟ اس کوائل کو گھماتے رہیں گے، اس میں سے فلکس چینج ہوتا رہے گا، ریزلٹ میں ای ایم ایف انڈیوس ہوگی. ای ایم ایف کی وجہ سے اگر آپ یہاں سے سرکٹ کو کلوز کر دیتے ہیں تو کرنٹ بن جائے گا. تو وہ کرنٹ یہاں سے آپ کو باہر آؤٹ پٹ میں ملے گا. ان پٹ میں میکینیکل انرجی، آؤٹ پٹ میں
جو ہے وہ الٹرنیٹنگ کرنٹ. تو وہ الٹرنیٹ کیوں کر رہا ہے تو یہ ہم نے ڈیٹیل سے انشاءاللہ ہم نے پڑھنا ہے. ابھی اس کی ورکنگ ہے، اس کی کنسٹرکشن کے بعد، تو وہ کل کے ہم دیکھیں گے. آج کے آرٹیکل میں آپ نے جسٹ اتنا ہی یاد کر لینا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اللہ حافظ.